السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید کہوں گی ہمارے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ پر۔ امید ہے آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر چلنے والی ناول دل بے خبر سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوں دل بے خبر کی ایپیسوڈ 3 کے ساتھ، جس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آپ سب کی کامنٹس پر جو آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 2 پر کیے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 2 پر جنہوں نے کامنٹ کیے ہیں ان میں شامل ہیں قرۃ العین مرزا، وجیہہ بخاری، مزنہ معروف، شکیلہ ناز، سائمہ جرل، محسنہ کوثر، عمر اکمل، پرویز ملک، اسمارٹ، ایم غالب رائٹس، مقصود خان، عاکفہ تسنیم، لبنہ بشارت، روما اشرف اور اویس اقبال۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے مزے کا کامنٹ کن کا ہے۔ تو پہلا کامنٹ جو مجھے اچھا لگا ہے وہ ہے ایم غالب رائٹس کا۔ وہ لکھتے ہیں، واہ واہ سیما آپی، کمال دھمال کر دیا۔ آپ کا یہ ناول پاکستان کی معیشت میں بہتری لا سکتا ہے اگر عوام میں شعور بیدار ہو۔ آپ نے بہت احسن طریقے سے بتایا کہ پینٹاگون، واصف القادری اور زمان کریم کون ہیں اور ہمارے ملک کی تباہ کاری میں یہ سب بھیڑیے ملوث ہیں۔ بہت خوب، است، زبردست، عمدہ، کمال، انداز بیاں کمال۔ اب بات کرتے ہیں ناول کی۔ تو جناب ناول تو بہت ہی شاندار است ہے جی۔ تو جیسا میں نے پچھلی قسط پر تکا لگایا تھا کہ احسن قاسم لغاری کی مدد کرے گا، وہ درست ثابت ہوا۔ ہائے غالب، تسی گریٹ ہو۔ یہ ناول ہمارے معاشرے کے عین مطابق لکھا گیا ہے، جہاں کمزور کو دبا دیا جاتا ہے، جہاں طاقتور کے ظلم کو شہ دی جاتی ہے، جہاں لوٹ کھسوٹ اور نااہل کو حکومت تک سونپ دی جاتی ہے، جہاں سب جانتے بوجھتے بھی کوئی عالمی بغاوت بلند نہیں کرتا، جہاں پاکستان تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بہت بہت زبردست۔ اور آپ کا کامنٹ بھی بہت اچھا تھا ایم غالب رائٹس، بہت اچھا جو ہے آپ نے تفصیلی تبصرہ کیا ناول پر۔ تو اس کے بعد جو دوسرا کامنٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے وہ ہے شکیلہ ناز کا۔ وہ لکھتی ہیں، السلام علیکم، کمال است۔ پولیٹیشین بیسڈ ناول پڑھنے کا یہ میرا پہلا اتفاق ہے اور مجھے امید ہے کہ سیما آپی مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ دو ایک ساتھ پڑھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے بھی یہ ناول پڑھ کر مجھے یقیناً کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناول میں ایک ایک پوائنٹ کو جس طرح ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ناول کا پلاٹ کافی انٹرسٹنگ ہے اور ناول کافی سسپینسفل اور تھرل سے بھرپور ہے، جیسا کہ مجھے پسند ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں 14 سال کی بچی کا یوں بہادری سے وڈیرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانا بہت اچھا لگا۔ ایسا حوصلہ کم ہی لوگ کر پاتے ہیں، لیکن پھر اس پر ایک بے بنیاد الزام کے تحت اسے بے رحمی سے قتل کرنا، اس سین نے مجھے رلا دیا۔ ناول میں احسن کا کردار اب تک کا میرا موسٹ فیوریٹ ہے۔ انسان چاہے پیسے سے مضبوط ہو نہ ہو، لیکن اگر اس میں ایمانداری کا جذبہ ہے تو وہ ہر میدان میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی پیاری سی بہن جو آپ کی ہم نام ہے رمشا، پیاری سی نازک سی لڑکی، جانے یہ بے رحم دنیا اسے اپنا کیا کیا رنگ دکھلائے گی۔ اور قاسم لغاری، ایک کم عمر نوجوان، کیسے اپنی زندگی میں آئی اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور سجل سے اس کا کیا رشتہ ہے، یہ جاننے کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اوورآل ناول کی دونوں ایپیسوڈ بہت اچھی لگیں اور آگے کی ایپیسوڈ کا بھی بے صبری سے انتظار ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو مزید ہمت دے اور یوں ہی کلاسک گروپ ترقی کی منازل طے کرتا آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، یوں کہ کوئی بھی اس کی پرواز کو شکست نہ دے سکے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ شکیلہ، آپ کا کامنٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیے اور ہر ایپیسوڈ پر جو ہے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، تاکہ جو ہے
हम भी आप लोगों के लिए एपिसोड्स लेकर हाजिर होते रहें। तो जनाब, अब बहुत ज़्यादा जो है टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया है कमेंट्स पढ़ने में। अब एपिसोड का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो अब मिलकर पढ़ते हैं दिल बेखबर, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 3। 40 साल का सोहराब बलोच बहुत मेहनती इंसान था। बलूचिस्तान में आए दिन के दहशतगर्दी के वाक़यात से तंग आकर वो अपनी बीवी और 6 बच्चों समेत शहर आ गया था और अब काम तलाश कर रहा था। उसका एक जानने वाला किसी वज़ीर के घर मुलाजिम था। उसकी सिफारिश पर उसे एक बहुत मशहूर सियासतदान, साबिक वज़ीर आला पंजाब के महल नुमा घर में नौकरी मिल गई थी। अच्छी तनख्वाह के साथ साथ मुलाजमीन के क्वार्टर्स में से भी एक क्वार्टर उसकी फैमिली को रिहाइश के लिए दे दिया गया था। गुजर बसर अच्छी हो रही थी जब एक दिन उसे बड़े साहब ने ऊपर घर में बने अपने ऑफिस में बुलवाया। जी सरकार, वो अदब से हाथ बांधे ऑफिस में खड़ा था। सोहराब, हमारी बेटी महरमा कुछ दिनों में वापस जाने वाली है और वो अपनी देखभाल और घर के कुछ ऊपर के कामों के लिए तुम्हारी बड़ी बेटी सजल को अपने साथ मुलाजमा बनाकर ले जाना चाहती है। सूट बूट में मलबूस, मुंह में सिगार दबाकर बात करते बड़े साहब की बात सुनकर सोहराब परेशान हो गया। सरकार, मेरी बिटिया तो अभी सिर्फ 12 साल की है, स्कूल में पढ़ रही है और उसे तो कोई काम काज भी नहीं आता। महरमा को वो चाहिए तो बस वो महरमा के साथ जाएगी और तुम फिक्र ना करो, हम उसको इतनी तनख्वाह देंगे जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगी। बड़े साहब बड़े क्रोफर से बोले, साहब पैसों की बात नहीं है, मेरी बच्ची अभी छोटी है और मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। सोहराब बलोच का दिल अपनी बेटी को खुद से दूर करने पर राजी नहीं हो रहा था। तुम्हारी ये औकात कि तुम मुझे इनकार कर रहे हो? बड़े साहब के माथे की रगें तन गईं। नहीं साहब, सोहराब घबरा गया। अगर मैं आज तुम्हें नौकरी से निकाल कर जेल में डलवा दूं तो तुम्हारी बीवी और बच्चे सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे और जिस बेटी को तुम पढ़ाना चाहते हो वो सड़कों पर रुल कर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उन्होंने धमकी दी और सोहराब जानता था कि उन बड़े लोगों के लिए ये सब करना बाएं हाथ का खेल था। ना चाहते हुए भी अपनी बीवी से मशवरा करके अपने दूसरे बच्चों को बचाने के लिए वो 12 साल की सजल को बड़े साहब की 25 साल की बेटी महरमा के साथ लंदन भेजने को तैयार हो गया था। समंदर के पानियों जैसी गहरी नीली आंखें, सुनहरे नर्म बाल, गोरी रंगत, सुर्ख होंठ और सेब से फूले फूले गाल। 12 साल की सजल बलोच पहाड़ों का सारा हुस्न चुराए एक निहायत खूबसूरत और दिलकश मन मोह लेने वाली बच्ची थी, जिसकी उठान भी बड़े गजब की थी। पर जितना खूबसूरत अल्लाह ने उसे बनाया था, क्या उसका नसीब भी उतना ही खूबसूरत होना था? उसका बाबा सोहराब बलोच नहीं जानता था कि उसे इतने बड़े घर में मुलाजिम ही सजल की वजह से रखा गया था कि सजल पर बड़े साहब की नज़र पड़ चुकी थी और उन्हें अपने प्लान के लिए एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत थी। महरमा सजल को अपने साथ लंदन ले आई थी। सजल के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे जिनके मुताबिक वो महरमा की हाउस गवर्नेंस की बेटी थी। सजल अंसारी, माँ अंग्रेज़ और बाप अली अंसारी एक पाकिस्तानी जो उनकी पार्टी का मेंबर भी था और अपनी अयाशियों की वजह से इस सियासी घराने के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। सजल के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स में उसकी बल्दियत नाम कलम की एक जुम्बिश से बदला जा चुका था और इस बात से सीधा साधा सोहराब बलोच और ख़ुद मासूम सी सजल भी ना वाकिफ थे।
سجل کو نزدیکی اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اپنی نیلی آنکھوں، گوری رنگت اور سنہرے بالوں سے وہ انگریز ہی لگتی تھی۔ وہ اپنے گھر، اپنے ملک، اپنے ماں بابا اور اپنے بہن بھائیوں سے بچھڑ کر اداس تھی، مگر اسے اب یہاں رہنا تھا۔ سجل کو لندن آئے 6 ماہ سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کے نام پر سیل فون رجسٹر کروا کر مہرماں اپنے پاس رکھ چکی تھی اور اب مہرماں نے اسے ٹرینڈ کرنا شروع کیا تھا۔ تمہارا نام؟ روز کی طرح اس سے سوال جواب شروع ہو چکے تھے۔ سجل بولو، نہیں سوری، سجل انصاری۔ مہرماں کی آنکھوں سے اگلتے شرارے دیکھ کر وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی تیزی سے وہ نام بولی جو یہ لوگ چاہتے تھے۔ باپ کا نام؟ اگلا سوال ہوا۔ علی انصاری، وہ دکھتے دل سے بولی۔ جیلی انصاری کون ہے؟ روز کی طرح شام میں سجل کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ مائی مدر، سجل نے جواب دیا۔ سید قاسم لغاری کون ہے؟ میرا فرینڈ، سجل کی زبان لڑکھڑائی۔ بنا اٹکے بولو، مہرماں نے اسے ڈانٹا۔ میرا فرینڈ، وہ جلدی سے بولی۔ اس نے کیا کیا؟ مہرماں نے اگلا سوال کیا۔ اس نے مجھے اسکول میں دیکھا تھا اور اب وہ مجھے گندے میسیجز کرتا ہے، اپنی گندی پکس سینڈ کرتا ہے اور مجھے اکیلے ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ سجل رٹے رٹائے الفاظ بول رہی تھی جو کتنے بھیانک تھے ان سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی، مگر اسی 6 ماہ سے یہ مخصوص سوال جواب رٹوائے جا رہے تھے۔ جینی، اس کی آنکھوں کا اسموکی میک اپ کروا کر مجھے کلوز پکس لے کر رات تک سینڈ کرو۔ مہرماں بولتے بولتے رکی اور کرسی پر بیٹھی سجل کو غور سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کی تصویر بھی الگ سے لے کر سینڈ کرنا۔ وہ جینی کو ہدایات دے کر اپنی ہیل پر ٹک ٹک کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سجل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اس ماہ 13 برس کی ہوئی تھی، ابھی بچی تھی، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے اسکول بھیجا جاتا تھا لیکن دوست بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے روز بٹھا کر کچھ مخصوص سوال جواب رٹوائے جاتے تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بستر پر چت لیٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں بے پناہ وحشت تھی۔ جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ ایک کم عمر 13 سال کی بچی کو تم اپنی نیم آرایاں تصویریں کیوں بھیجتے رہے؟ تسلیم کرو کہ تم ذہنی بیمار ہو، کم عمر کے چھوٹے بچے بچیوں کو پسند کرتے ہو اور آج تم نے اس بچی کو اکیلے میں ملنے پر اکسا کر اس لیے بلوایا کہ تم اس کا ریپ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چہرے سے کتنا معصوم اور اندر سے شیطان! بھانت بھانت کی آوازیں اس کے دماغ میں ابھر رہی تھیں۔ پریس اور میڈیا کے صحافیوں کے کیمرے کی فلیش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نہیں! وہ وحشت سے چلاتا ہوا بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا، جسم میں جیسے انگارے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر سر پکڑ کر وہ بیٹھا رہا، پھر بستر سے اتر کر وہ ننگے پیر کمرے سے محلقہ واش روم میں داخل ہوا اور ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اندر کی آگ برف سا ٹھنڈا پانی بھی بجھا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سائڈ پر ہو کر کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا، وہ پلٹا اور دوبارہ پانی کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت، لندن کی سردی، اور وہ ٹھنڈے یخ پانی کے نیچے کھڑا تھا، پھر بھی اس کے اندر کی کھولن کم نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی وہ اپنے دماغ سے لوگوں کے چپتی ہوئی نظریں اور باتیں نکال پا رہا تھا۔ سید افتخار لغاری عرف آغا جی سونے کے لیے اٹھے تو ایک نظر قاسم کو دیکھنے کا ارادہ کر کے اس کے کمرے کی طرف آئے۔ قاسم ان کے اکلوتے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی تھا جو انہیں دل و جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔
اور یہ بھی وہ جانتے تھے کہ قاسم کو ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ وہ بے قصور تھا، لیکن جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ قاسم جیسے جوان عمر کے لڑکے کے لیے اتنے الزامات سہنا، رات بھر لاک اپ میں رہنا، مار کھانا، یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ وہ قاسم کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے کمرے کے پاس آ کر رکے اور انہوں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور سامنے پڑا بستر خالی تھا۔ وہ پریشانی سے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سائڈ پر محلے کا اٹیچ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قاسم اس وقت واش روم میں؟ اسے تو آرام کرنا چاہیے تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ تک جب وہ باہر نہیں نکلا تو وہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کے پاس آئے۔ قاسم، انہوں نے دروازہ بجاتے ہوئے اسے آواز دی، پر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ قاسم مائی سن، دروازہ کھولو، ایک بار پھر آواز دی، مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ کمرے سے باہر نکلے۔ رضا کو آواز دی۔ جی سر۔ رضا تیزی سے کمرے میں آیا۔ قاسم دروازہ نہیں کھول رہا، اسے توڑو، انہوں نے واش روم کے دروازے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اسے حکم دیا۔ رضا دروازے کی طرف آیا۔ قاسم، اس نے بھی ایک دو بار آواز لگائی۔ اب اس کی آنکھوں میں بھی تشویش اتر آئی تھی، پر وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنا کور خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، تو دوسری طرف قاسم کو بچانا بھی ضروری تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہو کر 2-3 بار زور لگانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چوتھی بار میں دروازہ توڑ دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ ٹھنڈے یخ واش روم میں داخل ہوتے ہی وہ کپکپا گیا تھا۔ سامنے کی کھڑکی کھلی تھی، جس سے باہر کی سرد ہوائیں اندر آ رہی تھیں، اور فرش پر ٹھنڈے یخ پانی میں بھیگا قاسم ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا ہوا تھا۔ شاور آن تھا۔ قاسم، آغا جی اسے یوں فرش پر گرا دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آئے۔ ان کے بوڑھے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ رضا نے سب سے پہلے شاور بند کیا، پھر کھڑکی بند کی اور قاسم کی طرف آیا، جس نے بے ہوشی میں بھی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ سردی کی شدت سے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ آغا جی پیچھے ہٹیں، اس نے چیف جسٹس صاحب کو ایک طرف کر کے قاسم کو اٹھایا اور واش روم سے باہر لا کر اسے بیڈ پر لیٹانے کے بعد اس کے کیبنٹ سے ڈھونڈ کر تولیہ نکالا۔ میں اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، آپ ایمبولینس کال کریں، اس نے آغا جی کو ہدایت دی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ چکی تھی۔ قاسم کو فوری ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، حالت سیریس تھی۔ وہ کالج میں تھی، پیریڈ چل رہا تھا جب احسن بھائی کا میسج آیا۔ رمشا، تم کالج میں ہو؟ جی بھائی، اس نے ٹیچر کی نظروں سے بچتے ہوئے جلدی جلدی ٹائپ کیا۔ میں 15 منٹ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم میری گاڑی دیکھتے ہی کالج سے باہر آ جانا، اور سنو، 2 ہفتے کی چھٹی کی درخواست آفس میں دے کر آنا، احسن نے اسے ہدایات دی۔ اوکے بھائی۔ رمشا نے جلدی سے میسج لکھا۔ وہ اپنے بھائی اور اس کے کام سے بخوبی واقف تھی، اور اسے اپنے جام باز صحافی بھائی پر فخر تھا، اس لیے وہ بنا سوال پوچھے جیسا وہ کہتا تھا کر جاتی تھی۔ ابھی بھی کاپی سے پرچہ پھاڑ کر وہ جلدی جلدی 2 ہفتے کی چھٹی کی درخواست لکھ رہی تھی۔ وقت کم تھا، ابھی یہ درخواست آفس میں بھی دینی تھی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ سب سے پہلے کلاس سے نکلی تھی اور آفس میں کلرک کے پاس درخواست جمع کروا کر وہ اپنی چادر اچھی طرح سے اوڑھتی ہوئی کالج کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احسن کی گاڑی آتے ہی وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور سفید چادر کے ہالے میں وہ جنت کی حور لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، وہ خوش دلی سے سلام کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔
وعلیکم السلام، احسن نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ بہت چوکنا ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھائی سب ٹھیک ہے؟ رمشا نے سوال کیا۔ اس سے پہلے احسن جواب دیتا اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے فون کو ہینڈ فری پر لگا دیا۔ جانے ذوحان کیا کر رہا تھا؟ فون پر ایک بھاری جاندار آواز ابھر کر گاڑی میں گونجی۔ اس آواز کو سنتے ہوئے رمشا نے نوٹ کیا اس کے بھائی کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ رانا کلیم اللہ اور اس کا ساتھی اس وطن عزیز کا سب سے بڑا ناصور ہے۔ اس وقت اس کے ارادے بہت گھٹیا ہیں۔ کچھ بہت بڑا بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کئی ثبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ احسن نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ تھوڑی احتیاط کرو۔ ذوحان افندی نے اسے فوری ٹوکا۔ صحافت میں احتیاط نہیں میری جان، سر پر کفن باندھ کر حق اور سچ سامنے لایا جاتا ہے۔ احسن تو عاشق تھا اس وطن عزیز کا۔ اچھا سنو، ایک انفو نکلوانی ہے، بہت حساس، تمہیں لاہور جانا پڑے گا۔ ذوحان افندی نے بولنا شروع کیا تو احسن نے رمشا کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر کاپی پنسل بیگ سے نکال کر تیار ہو گئی۔ نام سہراب بلوچ، یہ اس وقت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر ملازم ہے۔ اس کی بیٹی سجل کو ٹارگٹ پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں احتیاط سے جو بھی پتہ کر سکو پتہ چلاؤ، میں تب تک یہاں سے کیس کی انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ ٹارگٹ کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ احسن بلا کا سنجیدہ تھا۔ ٹارگٹ کی کمزوری پر ہی اٹیک کیا گیا ہے۔ وہ لاک اپ میں تھا جب ہم پہنچے، اسے پھنسایا گیا ہے اور اس کے پیچھے زمان کریم اور اس کی پارٹی ہے۔ ذوحان کا لہجہ بھی سرد ہوا۔ کوئی ثبوت؟ احسن نے سوال کیا۔ ثبوت کے لیے ہی تو تمہیں ٹپ دے رہا ہوں۔ ان ملک کے غداروں کو بہت ڈھیل مل چکی ہے، اب مزید نہیں۔ ذوحان شفاف لہجے میں بولا۔ ذوحان سے چند باتوں کے بعد احسن نے فون رکھ دیا تھا اور اب وہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا اور رمشا اپنی کاپی بند کیے بس اپنے بھائی کو دیکھتی ہوئی اس پر حسار پڑ کر پھونک مار رہی تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ رمشا کو لیے اوپر فلیٹ پر آیا۔ گڑیا تم اپنے چند کپڑے پیک کر لو، ہمیں لاہور جانا ہے۔ اس نے رمشا کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی حالت میں رمشا کو اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، خاص کر جب وہ اس ملک کے ان دشمنوں کو بے نقاب کرنے جا رہا تھا جو پلان بنا کر پاکستانی حکومت کا تختہ الٹ کر یہودیوں کی امریکیوں کی سازشوں کو کامیاب بنانے کے در پر تلے ہوئے تھے۔ قاسم اس وقت ICU میں موجود تھا اور سید افتخار لغاری باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے ابھی تک پریشان اور گمسم سے تھے۔ انہوں نے قاسم کی حفاظت کے لیے اسے گندی سیاست سے بچانے کے لیے خود سے دور کیا تھا، ادھر پڑھنے بھیجا تھا، مگر آج انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جو حفاظتی پل وہ اس کی حفاظت کے لیے باندھتے آ رہے تھے وہ ٹوٹ رہے تھے۔ ان کے دشمن، ان کے وطن عزیز کے دشمن قاسم تک پہنچ گئے تھے۔ رضا، انہوں نے ماتھا مسلتے ہوئے اپنے سیکرٹری کو آواز دی۔ جی آغا جی۔ ذوحان افندی جو باہر اپنے دوست سے فون پر بات کر رہا تھا، فون بند کر کے فوری لپک کر ان کے پاس آیا۔ پولیس اسٹیشن جاؤ، جو صحافی وقوعے پر موجود تھے ان سے ملو، اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کرو اور پتہ کرو وہ لڑکی کون ہے، کدھر رہتی ہے، جس کو ورگلانے کا الزام قاسم پر لگایا گیا ہے، اور اس سب کے پیچھے کون ہے۔ وہ اسے حکم دے رہے تھے۔ جی سر، میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ مؤدب سا انہیں جواب دے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اور خاموش مجاہدین پہلے ہی اس پر کام شروع کر چکے ہیں۔ ہاسپٹل سے نکل کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس کی اور چیف جسٹس صاحب کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ وہ چاروں طرف
محتاط انداز سے دیکھتا ہوا پیدل چلنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر چلتے لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کا پیچھا کرنے والا اپنے ہاتھ پر زور سے دوسرا ہاتھ مار کر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی اور اب آپ شدت سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے منتظر ہوں گے۔ سو نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو ملے گی منڈے کو، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے دل بے خبر کی ایپیسوڈ نہیں آیا کرے گی، اور انشاءاللہ منڈے سے جو ہے ہم آپ کو ریگولر ایپیسوڈ دینا اسٹارٹ کر دیں گے، ویک میں 5 ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ پہلی 3 ایپیسوڈس کو آپ نے جو ہے ریٹ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ ایپیسوڈ 4 سے کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ اب وہ نیا موڑ کیا ہوگا یہ سب آپ کو پتہ چلے گا منڈے کو۔ تو تب تک جو ہے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔